مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے صفین، جمل، نہروان، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے کہ مولا علی برحق تھے، اپنی تمام جنگوں میں وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی، اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے وہ غلطی اجتہادی تھی اور کوئی کہتا ہے وہ جان بوجھ کر کی گئی۔ میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے۔ دیکھیں، یہاں مرزا صاحب نے بہت بڑی خیانت سے کام لیا ہے، اور اس طرح کی خیانتیں صحابہ کرام کے خلاف روافظ کرتے رہتے ہیں۔ کہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ، کہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ جو جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طلحہ و زبیر بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زوجہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، فقیہ امت ہیں، اور قرآن کریم میں ان کی برات نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہوگا۔ ان کے ساتھ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومن قرار دیا، بذریعہ وحی ان کے ایمان کی گواہی زبان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مسند احمد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہیں، جن کے بارے میں خود مرزا صاحب بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ قرآن میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے دلوں کے حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیے تھے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جس پر ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو جائے وہ صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہیں۔ تو ان جلیل القدر صحابہ کرام کا کمپیریزن وہ خوارج کے ساتھ کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے بھی کہا، کلاب النار بھی انہیں کہا گیا۔ ان خوارج کے ساتھ، ان بدبختوں کے ساتھ جو یعنی اسلام کے متحارب ایک قوت بن کر اسلام کو ڈھانے کے لیے میدان عمل میں آئے، اور پھر صحابہ کرام نے ان کو کچلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے موقع پر ان سے لڑائی کی۔ خوارج کی غلطی کو کوئی بھی اس طرح اجتہادی نہیں کہتا کہ ان کو ایک اجر ملا ہو۔ خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام مسلمانوں کے خلاف خروج کیا۔ کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جو کہتا ہو کہ ان کو ایک اجر ملے گا۔ تو کیسے مرزا صاحب نے خوارج کو صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ ملا دیا؟ یہ خیانت کی انتہا ہے، اور یہ ہے دسیسہ کاری۔ عوام کے ذہنوں میں لاشعوری طور پر ایک ایسی بات پیدا ہو جائے گی، یہ سن کر کہ اچھا جی واقعی خوارج کا بھی وہی موقف تھا، خوارج بھی اسی طرح کے تھے اور صحابہ کرام بھی اسی کی طرح تھے، معاذ اللہ۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو گندا اور پراگندہ کرنے کی مذموم سازش ہے مرزا صاحب کی۔ تو دیکھ لیں کس قدر ان کا باطن جو ہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پانے والے صحابہ کرام، جنت کی بشارتیں پانے والے، ایمان کی گواہیاں جن کی اللہ رسول نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابہ کرام، اور خوارج جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ جب خوارج مقابلے میں آئیں تو ان کو قتل کرو، قتل کرنے والے کو اجر ملے گا، اور یہ تا قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ان کو ملا دیا اور کہا جی خوارج بھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک پلڑے میں رکھے، ایک جیسے ان کو شمار کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں،
بہت بڑی یہ جسارت ہے آپ کی طرف سے، اور یہ صحابہ کرام کی توہین ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف برحق تھا، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں اہل سنت میں سے۔ باقی یہ جو انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے جی، بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو اجتہادی غلطی تھی دوسرے صحابہ کرام کی، وہ اجتہادی تھی، بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ بدنیتی پر مبنی تھی، معاذ اللہ۔ اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، انہیں یہ بات واضح کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے پھر وہی خلط مبز کیا، گڈ مڈ کر کے بات کو، پھر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ شاید اہل سنت میں سے بعض ائمہ ایسا کہتے ہوں گے جی ان کی غلطی اجتہادی، اور بعض ائمہ کہتے ہوں گے نہیں، جان بوجھ کر بدنیتی سے ایسے ہی نعرہ لگایا کہ ساسے عثمان کا، اور لڑائی کر دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دراصل وہ تو اقتدار اور حکومت چھیننا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ بالکل اہل سنت میں سے کسی ایک سکہ امام کا ایسا کوئی عقیدہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جو تھے، وہ بدنیتی کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان کے دلوں میں کھوٹ تھی، قصاص عثمان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو دراصل دنیا کی لالچ تھی، حکومت چھیننا چاہتے تھے، اس لیے آ گئے۔ اہل سنت کا مقدمہ یہ ہے ہمیشہ سے، شروع سے لے کر صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ نکلنے والے صحابہ کرام، ان کی غلطی اجتہادی ہے، ان کے دل بالکل صاف تھے، وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کم از کم ایک اجر ضرور نصیب فرمائے گا اس غلطی پر بھی۔ لہٰذا مرزا صاحب نے جو لوگوں کو پزل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت مذموم ان کی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جی مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے، خاموشی صرف یہ ہے کہ گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے، وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، اور جو احادیث اس موضوع پر آئی ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ اگر وہ بیان نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ اور وہ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، کیا آپ اپنے نبی کو سکھانا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ بیان نہیں کرتے یا بیان کرنے نہیں دیتے۔ ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات آپ پر فٹ ہوتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ان گروہوں کے بارے میں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں نکلنے والے صحابہ کرام جو بھی ہوں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں نکلنے والے ہوں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین کے موقع پر نکلنے والے ہوں، ان سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں جو الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں 1064 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اس وقت ایک تیسرا گروہ نکلے گا۔ دو گروہ تو یہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے اور ایک ان کے اجتہادی طور پر جو ان کے خلاف نکلنے والے لوگ ہیں ان کا گروہ ہے۔ اس اختلاف کے موقع پر ایک تیسرا گروہ نکلے گا، مارقتن، نکل جانے والا، دین سے نکل جانے والا۔ دیگر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج یہ دین سے ایسے ہی نکل چکے ہوں گے جیسے ایک تیر جو ہے شکار میں داخل ہونے کے بعد تیزی سے نکل جاتا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں، گوشت وغیرہ ساتھ نہیں لے کر جاتا وہ، کیونکہ وہ اتنا تیز ہوتا ہے جب نکلتا ہے تو کچھ لے کر، جسے ہم سمجھ لیں کہ گولی جب نکل جاتی ہے کسی سے تو کوئی گوشت وغیرہ نہیں اٹھا کے لے جاتی، بس صاف ہو کر نکل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان سے، اسلام سے اسی طرح نکل جائیں گے۔ خوارج کی بات ہے، تو فرمایا کہ اس وقت خوارج سے قتال وہ گروہ کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث میں، صحیح مسلم 1064، تمام لوگ وہ اپنے گھر میں جو ان کے صحیح مسلم پڑھی ہو، مترجم PDF میں موجود ہے، مرزا صاحب بھی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، وہ پڑھیں اور پھر مرزا صاحب سے سوال کریں
کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ایک گروہ حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ صاف لفظوں میں فرما سکتے تھے کہ جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے ہی کب تھے؟ جب بولتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے بولتے تھے دینی امور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے ایک امر کے بارے میں پیش گوئی کی۔ یقیناً یہ وحی نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الفاظ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو دیے کہ اول الطائفتین بالحق، کہ دونوں میں سے جو دو گروہ اس وقت لڑائی کر رہے ہوں گے، جو اختلاف کر رہے ہوں گے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خلاف گروہ، ان دونوں میں سے جو اولا بالحق ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، وہ خوارج سے قتال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح انداز میں یہ فرما سکتے تھے کہ جو حق پر ہوگا وہ قتال کرے گا خوارج سے۔ تو دیکھیں مرزا صاحب کبھی اس حدیث کو سناتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اہل سنت نے کبھی کوئی حدیث نہیں چھپائی۔ اہل سنت نے اگر حدیثیں چھپائی ہوتی تو پھر مرزا صاحب کے پاس یہ کیسے پہنچتی؟ مرزا صاحب کو تو قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا، احادیث کی عربی تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کریم کی عربی جو نسبتاً آسان ہے خود ان کے بقول بھی، اس سے بھی وہ کورے ہیں۔ اگر اہل سنت نے حدیثیں چھپائی ہوتی تو ترجمہ کر کے ان کو کون دیتا؟ کیسے وہ پڑھتے؟ احادیث کا مطالعہ کیسے کرتے؟ اہل سنت نے کوئی حدیث نہیں چھپائی۔ اہل سنت صرف یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں خاموش رہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ احادیث کو پڑھ کر ایسا کوئی تنزیہ جملہ، ایسا کوئی تبصرہ نہیں کرنا جس سے کسی صحابی کے بارے میں کسی کے دل میں میل پیدا ہوتی ہو، یا الفاظ جو ہیں وہ صحابہ کرام کی شان اور مقام سے گرے ہوئے ہوں۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ میں سکوت کا مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ، ہم اس پر پورا ایک لیکچر دے چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور وہ جو سکوت کی بات کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی قابلیت اور استعداد یہ نہیں ہوتی، ان کو نماز روزے کے مسائل کا نہیں پتہ، ان کو آپ صحابہ کرام کے اختلافات بتا رہے ہیں، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کسی نہ کسی گروہ کے بارے میں دل میں بات آ جائے گی، تو اس حوالے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کیں، صحابہ کرام کے اقوال اور فتاویٰ بھی پیش کیے، خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہم نے پیش کیا کہ وہ سکوت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات میں سکوت سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ بھی نہ کیا جائے جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہو۔ وہ تو جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنت کی ضمانت قرآن کریم میں دے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ان کو جنت کی بشارتیں دے دی ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر آپ اس طرح کے گھٹیا تبصرے کریں گے کہ وہ تو خلافت کے لالچی تھے، وہ تو ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ان کے بارے میں کہنا کہ ہمارے دل میں رنج ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے لیے، ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے، تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ ان کے بارے میں کہنا کہ ہمارے دل میں رنج ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال مرزا صاحب آپ سے ہے کہ کیا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں، ایک حق سے زیادہ قریب ہے، ایک تھوڑا قریب ہے، دونوں حق پر ہیں۔ آپ یہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دوسرا باطل پر ہے، دوسرا جو ہے وہ حق پر نہیں تھا، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، آپ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا قصاص عثمان کا،
قطعاً ان کے دل میں تو جناب لالچ تھا اقتدار کا. یہ جب باتیں آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رنج ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کے حوالے سے، تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے تھے؟ جب آپ نے پیش گوئی فرمائی پہلے ہی اپنی زندگی میں، بعد والے حالات کی پیش گوئی فرمائی، مسلمانوں کا اختلاف ذکر فرمایا، تو کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئیں گے صحابہ کرام میں سے، یا ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایسے لوگ جنت سے دور ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا رہے ہیں کہ دونوں حق پر ہوں گے. ہمارا یہ نعرہ بالکل برحق ہے. علی معاویہ بھائی بھائی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں. انہیں باطل پر کہنے والا خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور دشمن ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا باغی ہے. تو یہ اصل موقف ہے اہل سنت کا، جس کو مرزا صاحب نے گڈ مڈ کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی اور خوارج کو بھی ساتھ ملا دیا. خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لڑائی کی، لیکن جو صحابہ کرام نے اختلاف کیا اس کو خوارج کے اختلاف کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑی بدباطنی ہے. یہ تو سیدھا سیدھا رافضیوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں. مرزا صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے.